اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان لینا، مان لینا، یہ دو لفظ ہم عام طور پہ سنتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جان لینا؟ اگر میں صرف اس کو الگ سے پیش کروں تو اس کے دو معنی نکال لیں گے۔ کسی کی جان لے لینا، اگر اشارہ کر کے بتاؤں کہ میں نے یہ بات کو جان لیا ہے اور مان لیا ہے، یعنی کسی بات کی جانکاری حاصل کرنا، وہ آپ کے دماغ کا کام ہے، آنکھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے۔ میں نے یہ جان لیا کہ یہ موبائل ہے یا موبائل کور ہے۔ جب میں نے اس کو استعمال کر کے دیکھا تو میں نے مان بھی لیا کہ واقعی یہ موبائل رکھنے کی چیز ہے، موبائل کی سیفٹی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کو سمپل الفاظ میں اگر استعمال کریں ہم تو جان لینا اور مان لینا، لیکن تھوڑا سا اس کو ہائی کوالٹی میں دیں گے تو جان لینے کا مطلب ہے علم، نالج، مان لینے کا مطلب ہے بلیف۔ کیا یہ دو چیزیں کافی ہیں؟ آپ نے جان لیا کہ روٹی ہے، چاول ہے، وہ سالن رکھا ہوا ہے، بریانی ہے، میٹھا ہے، آپ نے یہ جان لیا کہ یہ کھانے کی چیز ہے، مان بھی لیا۔ کیسے مان لیا؟ کہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لوگ کھا رہے ہیں، لیکن کیا یہ کافی ہے کہ آپ کا جان لینا اور مان لینا کافی ہے؟ وہ کھائیں گے نہیں، آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو پریکٹیکلی چکیں گے نہیں، چکنے کے بعد یہ مانیں گے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، میں نے تو مان لیا تھا، اب کھا کے دیکھا کہ واقعی یہ مزیدار بھی ہے، میں نے اس کے ٹیسٹ کو بھی مان لیا ہے۔ پھر جب اس سے صحت ملے گی تو اور آپ کے ماننے کا لیول آگے بڑھے گا، پھر آپ وہ چیزیں دنیا تک پہنچائیں گے، تو اس سے آپ کے بیلیو میں اور آپ کی نالج میں ایکسٹینشن ہوگا، ملٹیپلیکیشن ہوگا۔ یہی سمپل فارمولا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن کو سمجھے ہی نہیں۔ آپ ایک ایک چیز کو جب پڑھتے جائیں گے، جب سمجھتے جائیں گے تو صرف جاننے کی حد تک وہ بات ہے۔ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے، پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو اسے کہتے ہیں مان لینا، اسے کہتے ہیں ایمان لانا، آمنت باللہ۔ اچھا کوئی ثبوت پیش کیجئے بھائی ایمان کا، بالکل نہیں۔ بارہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت نمازوں میں آپ کا دل دماغ کدھر ہے؟ کیا آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم یہ بولتے وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ کون سا میٹر ہے جس کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اہدنا صراط المستقیم، اللہ اگر پوچھ لے کہ وہ کون سا میٹر ہے جس میں تمہیں راستہ دکھاؤں، یا تم پیکیج بنا کے دے رہے ہیں میرے کو اور اس میں تم سیریس نہیں ہیں؟ کیونکہ جیسا ہی تم نے پوچھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے تو جواب دے دیا، قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، ہر نماز میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھو اور صراط مستقیم کیا ہے وہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بیچ میں کوئی ڈاؤٹ آیا تو مجھ سے سوال کرو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ جب مجھے کوئی پکارتا ہے، کوئی دعوت دیتا ہے پوچھنے کے لیے، یا اللہ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اس بات کی کیونکہ میں اپنی عبادت تیرے پاس پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کوئی چیز دینے، کوئی چیز پہنچانے کے لیے کسی کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، بھائی آپ میرے گھر تشریف لائیے، آج میری شادی کی سالگرہ ہے، بچے کی سالگرہ ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ بھی، کوئی بھی دعوت، گھر بھراؤ نہیں کر رہا ہوں میں، آپ آئیے کھانے پہ، تو میں کچھ کرنے کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں، میں کچھ خدمت میں آپ کی پیش کرنے کے لیے بلا رہا ہوں، اسے دعا کہتے ہیں۔ آپ تو بھیک مانگنے کے لیے دعا بنا دیے، اس کے لیے استعانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، جاؤ پہلے صبر کرو، آج کا آج تمہارے کو جواب نہیں ملتا۔ وَالصَّلَاةِ، صلاح میرے سے تعلق پیدا کر کے رکھو، میں نے یہ دین مکمل کر دیا ہے بھائی، اب کوئی بات تم کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم جیسے ہی مجھ سے سوال کرو گے، تمہاری کوشش کی بات کو دیکھ کے، تمہاری کوشش کو دیکھ کے میں قرآن کی اس آیت کا صحیح مفہوم تمہارے لیے کھول دوں گا۔ محکمات تو کھلے ہوئے ہیں،
بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود ہی کہتے ہیں کہ مزدوروں یعنی بزرگوں سے مت مانگو جو مر چکے ہیں، قبروں سے مت مانگو، پتھر کی مورتیوں کے سامنے مت جھکو، گنیش کے سامنے مت جھکو، فلاں کے سامنے مت جھکو، خود ہی کہتے ہیں۔ تو پھر جب اہدنا الصراط المستقیم کا معاملہ آ رہا ہے تو آپ کو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ اپنے رب سے؟ کیوں آپ کو نہیں سکھایا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب کیا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کیا ہے؟ تو آپ پوچھئے۔ جاننا اور ماننا، یہ دو چیزیں کافی نہیں ہیں۔ جاننا اور ماننا، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے بعد صبر کرنا، یہ کمپلسری اس کے حصے ہیں۔ آپ ایک حصہ بھی نکال دیں گے وہ بات پوری ہونے والی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے اور اس بات پہ غور کیجئے کہ قرآن سیکھیے میرے بھائی، قرآن سیکھیے۔ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہو رہی، بڑی بڑی بحثیں ہو رہی، باتیں کر رہے ہیں، مجیب صاحب اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک لفظ کو لے کے میں بیٹھوں اور لکھوں اور یہ کروں، یہ ضروری ہے میرے بھائی، یہ ضروری ہے، ورنہ اللہ کی لعنت شروع ہو جاتی، پھر اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے آپ کو، مجھے، ہم سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔